تعظیم سے اور یعنی جس کا بڑا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیسیاؤں میں پایا جاتا ہے. اگر یہ عبادات یا یہ رسم اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارا چرچ ادھورا ہو جاتا ہے. تو اس عبادات کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو خداوند نے ہمیں حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم اس عمل کو کر سکیں. عشاء ربانی جسے ہم دا لارڈس سپر بھی کہتے ہیں, سپر, جس کا مطلب ہے کہ عشاء ربانی وہ کھانا جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا. بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے عشاء ربانی کو 4-5 ایسے ناموں سے لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے جس کو ہمیں جاننا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر بائبل مقدس میں ہم پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 20 آیت میں اسے عشاء ربانی کہا گیا, جسے ہم کہتے ہیں خداوند کا کھانا. شام کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہمارے جو قریبی مساجد ہیں وہاں پر ہم سنتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہوگی. ورڈ عشاء سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے شام, شام کا کھانا. یسوع نے شام کے وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ کھانا کھایا تھا. اس کے علاوہ دوسرا خداوند کا دسترخوان, اسے خداوند کا دسترخوان بھی کہتے ہیں, یعنی کہ خداوند کی میز. پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 21 آیت میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اسی طرح تیسرا جو نام اسے دیا گیا ہے روٹی توڑنا. جب ہم اپنی کلیسیا میں یہ بات کہتے ہیں کہ آج روٹی توڑنے کی رسم ہے, اس کا مطلب پاک عشاء ربانی کا ہی مقصد ہوتا ہے. یہ اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 42 آیت میں روٹی توڑنے کی رسم کو بیان کیا گیا ہے. اور چوتھی بات جو پاک شراکت بھی کہتے ہیں. پاک شراکت کا مطلب یعنی کہ انگلش میں دا ہولی کمیونین, اور پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 16 اور 17 آیت میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اسے پاک شراکت کہتے ہیں. پانچواں ایک جو نام دیا جاتا ہے یوکرست, پاک یوکرست یعنی شکر گزاری. لوکا 22 باب اس کی 17 اور 19 آیت میں ہمیں یہ پاک یوکرست یعنی پاک شکر گزاری کا ورڈ ملتا ہے. یہ 5 نام میں نے جو آپ کے ساتھ بیان کیے یہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں, جسے ہم مختلف ناموں سے جانتے ہیں. اور جب کبھی بھی پاک یوکرست کا نام لیا جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں فوراً آ جاتا ہے کہ آج یعنی کہ پاک شراکت دی جائے گی, روٹی توڑنے کی رسم ہوگی, یا خداوند کے دسترخوان کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج پاک شراکت کا یا عشاء ربانی کی رسم ہوگی. یہ 5 القابات یا نام جو بائبل مقدس میں موجود تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ رسم کیوں شروع ہوئی اور خداوند یسوع مسیح نے فسح کے دن ہی اس کو گزرانا کیوں چاہا. جب ہم بائبل مقدس پر روشنی ڈالتے ہیں یا پرانے عہد نامے میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں ایک ذکر ملتا ہے جو خروج کی کتاب 12 باب میں ہے. اس میں میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفینیشن اور بتانا چاہتا ہوں تاریخ کے بارے میں کہ فسح کا ورڈ ہم جب سنتے ہیں عید فسح بھی ہے, اور خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے سے پہلے یعنی کہ اس رات یعنی کہ عید فسح سٹارٹ ہونے والی تھی اور عید فسح ہی تھی کہ جب یہ کھانا یا یہ رسم جو ہے وجود میں آئی. تو لکھا ہے کہ جو فسح یہودی مذہب کی نہایت مقدس عید تھی. یہ مصر پر نازل ہونے والی آخری وبا کی یادگاری میں منائی جاتی تھی. جو مصریوں کے پلوٹے مارے گئے اور اسرائیلیوں کو ان بروں کے خون کے باعث چھوڑ دیا گیا جو انہوں نے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا تھا. اس واقعہ کو ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا تھا, ایک وبا آئی تھی جب خدا تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا کہ بروں کا خون جو ہے وہ اپنی چوکھٹوں پر لگائے. اس کے بعد بروں کو بے خمیری روٹی کے ساتھ بھون کر کھایا گیا, اور خداوند کا حکم تھا کہ یہ دن عید کے طور پر نسل در نسل منایا جاتا رہے.
یہ تمام واقعہ جو ہے وہ خروج کی کتاب میں یہ درج ہے۔ جب ہم نئے عہد نامے میں آ جاتے ہیں تو آخری کھانے کے ٹائم، آخری کھانے کے وقت، یعنی فسح کے تقریب کے دوران یسوع نے روٹی لی اور خداوند کا شکر ادا کیا۔ جب اس نے روٹی توڑی اور اپنے شاگردوں کو دی تو یسوع نے کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اس طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ پورا جو لوکا 22 باب 19 اور 20 آیت میں مرقوم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فسح کے دن ہی